أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 231 ہے۔ سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 56، 57 اور 58۔ تینوں آیتوں کے لفظی معنی دیکھیے۔ فَأَمَّا، پس جب، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا تھا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں انہیں عذاب دوں گا، عذاباً شدیدا، شدید عذاب، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وما لہم، اور نہیں ہوا ان کے لیے من ناصرین، کوئی مددگار۔ وَأَمَّا، اور وہ لوگ جنہوں نے، الذین، جنہوں نے، کہ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم، تو انہیں پورا پورا دے گا، اجورہم، ان کے اجر، واللہ، اور اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، الظالمین، ظالموں کو۔ ذالک، یہ واقعات وہ ہیں جو نتلوہ، ہم انہیں پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر، من الآیات، نشانیوں میں سے، والذکر الحکیم، اور حکمت والے ذکر میں سے۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کفر اپنا لیا، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو اللہ پورا پورا ثواب دے گا، اور ایمان جو لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اے پیغمبر، یہ وہ آیتیں اور حکمت بھری باتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اس کے نبیوں کو نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، کافرانہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے، وعید بیان کی ہے کہ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں ان کو شدید عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اس پس منظر میں باتیں بتائی جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کا مقابلہ ہوا، اور جو لوگ کفر کرنے والے تھے ان کو دنیا میں بھی سزا ملی، بعض قتل کیے گئے، بعض قید کیے گئے، بعض کو جزیہ دینا پڑا، حالانکہ ان کا بڑا رعب تھا کافروں کا، مکے کے کافروں کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی انجام تک پہنچایا۔ یہ تو دنیا کی بات، اور آخرت میں تو ہے رسوائی، ذلت، عذاب، سخت ترین عذاب، دوزخ کا عذاب، جلنا۔ یہ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی۔
اور یہ بات بھی بتا دی وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کوئی ان کافروں کی مدد کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جائے، وہ اس مدد میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ مدد کر پائے گا. کوئی نہیں، سب ہٹ جائیں گے، سب کنارے میں چلے جائیں گے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُم. اور جو لوگ اس دنیا کے اندر ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پورا ان کو اجر دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے اجر میں کچھ کٹوتی کی جائے گی، پورا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، اپنی شان سے بڑھا کر بھی دیں گے. تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ اللہ کا انکار کیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک کی جائے. اس کے علاوہ بھی ظلم ہے جو ایک دوسرے پر کرتے ہیں، لیکن اللہ کی شان، اللہ کا دستور یہ ہے، اس نے اپنے دستور بنا رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا. ظالم اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انصاف کرو، دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس دنیا کے اندر انصاف کو قائم کرتے ہیں. انصاف ہر معاملے میں انصاف، استاد شاگردوں میں انصاف کرے، باپ بیٹوں میں انصاف کرے، امیر حاکم اپنے مامورین میں جو ہے انصاف کو قائم کرے. انصاف، جو انصاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ تین باتیں. چوتھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جو قرآن مجید میں ہم پیغمبر آپ کو آیات بتاتے ہیں، ذکر حکمت کی جو باتیں آپ کو بتاتے ہیں، یہ اللہ یہ جو ہے حکمت کی باتیں ہیں، یہ معلومات ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو پیغمبر ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں ایمان والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والا بنا دے، اور اعمال صالحہ کے لیے وسائل اور اسباب پیدا فرمائے، اور اعمال سیئہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا الہ الا اللہ.